بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 17 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ نرملا اس بڑے خیمے میں داخل ہوئی تھی جس میں راجہ اکثر مجلس شورا منعقد کیا کرتے تھے۔ اس خیمے کے ایک حصے میں پردے لٹک رہے تھے۔ نرملا پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ ابھی اسے چھپے ہوئے مشکل سے نصف گھنٹہ ہوا ہوگا کہ راجہ کرن رائے کے مشیر آنے شروع ہو گئی، اور ان کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد خود مہاراجہ بھی آ گئے تھے۔ ابھی مہاراجہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ 8-10 مسلمان خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ نرملا ایک سوراخ میں آنکھ ڈالے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس طرف تھی چونکہ اس طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے نہ وہ کسی کو نظر آتی تھی اور نہ اس کی آنکھ، البتہ وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ مسلمانوں نے آتے ہی کرن رائے کو سلام کیا۔ راجہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ راجہ کے سامنے اس طرح بیٹھے کہ نرملا ان کی صورتیں اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ جو مسلمان اس سفارت میں آئے تھے ان کا افسر ایک نوجوان منصور نامی تھا۔ وہ خوبرو، خوش اتوار اور خوش مزاج تھا۔ راجہ کرن رائے نے مسلمانوں سے دریافت کیا، کہیے آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ منصور نے جواب دیا، اگر آپ اس جنگ میں شریک تھے جو رایان دکن اور سنگل دیو کی سپاہ کے ساتھ ہوئی تھی تو غالباً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جنگ کرنے سے قبل مصالحت کی کوشش کرتے ہیں، سفارت بھیج کر امن اور صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ کرن رائے نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، مگر صرف اتنا کہ مسلمان جنگ شروع کرنے سے قبل اپنے مطالبات پیش کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی دکن کی سرحد پر بھی ہوا تھا۔ منصور نے کہا، ہمارے مطالبات وہی ہوتے ہیں جو حق و صداقت پر مبنی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم رام دیو سے خراج وصول کرنے آئے تھے اور خراج ہی کی ادائیگی کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ کرن رائے نے کہا، خیر اب کہیے اس وقت آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ منصور نے کہا، ہم آپ کے لیے امن، عاقبت، دولت و عزت اور حکومت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ نہایت زرعی الفاظ ہیں، لیکن ان کے نشے میں کیسے کیسے زہریلے خنجر چھپے ہوں گے، یہ بات الفاظ پیغام سنا کر ہی معلوم ہو سکے گی۔ منصور نے کہا، ہماری باتوں میں نہ تو تلخی ہوتی ہے اور نہ خنجر اور کٹاریں چھپی ہوتی ہیں۔ ہمارے پیغامات نہایت صاف، سادہ اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ابھی معلوم ہو جائے گی، آپ پیغام فرمائیے۔ منصور نے کہا، غالباً آپ ملکہ ثانی بادشاہ بیگم کملا دیوی کو نہیں بھولے ہوں گے۔ راجہ کرن رائے کے چہرے سے برہمی سختی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، نہ بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا ہوں۔ وہ ایسی مکار، غدار، بے حیا اور آورہ عورت ہے کہ… منصور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خطا کلام کر کے قدرے نرمی کے لہجے میں کہا، معاف کیجیے، کوئی مسلمان بادشاہ بیگم کی شان میں گستاخانہ کلمات نہیں سن سکتا۔ وہ اس وقت ملکہ ثانی ہیں اور تمام مسلمان ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ راجہ کرن رائے نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ دولت سے کھیلتی، عشرت میں جھولے جھولتی اور راحت کے گہوارے میں سکھ کی نیند سوتی ہے نا یہی بات؟ اس میں کوئی شک نہیں، دولت، عزت، راحت و صحبت، غرض سبھی کچھ انہیں حاصل ہے۔ سلطان ان کی نازبرداری کرتے ہیں اور وہ ان کے دل پر حکومت کر رہی ہیں۔ کرن رائے نے طعنہ اور حقارت کے لہجے میں کہا، آبرو باختہ، عورتوں کو اس وقت تک زندگی کی تمام آسائشیں حاصل رہتی ہیں جب تک کہ ان کا حسن برقرار اور جوانی قائم رہتی ہے۔ منصور نے قدرے سختی کے لہجے میں کہا، افسوس ہے کہ آپ غصے میں آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ آپ مجھے معاف کریں، میں اب ذرا صاف گوئی سے کام لوں گا اور آپ کو 697 ہجری کا وہ زمانہ یاد دلاؤں گا جب آپ گجرات کے حکمران تھی، دولت اور سلطنت کے نشے میں چور تھی، لشکر کی کثرت کے زعم میں ذل سبحانی سلطان علاء الدین خلجی سکندر ثانی کے مقابلے میں اتر آئی، اور جب ذل الہی کے بھائی ملک الغ خان اور ملک نصرت خان جلسیری نے آپ پر یورش کی تو آپ نے ایسی شکست فاش کھائی تھی کہ آپ کے فخر و تکبر کا خسر دھڑام سے زمین پر آ رہا، اور آپ ایسے بدحواس ہو کر بھاگے کہ اپنے اہل و عیال تک کو چھوڑ گئے۔ آپ کی حسین و پری جمال بیوی کولا دیوی گرفتار کر لی گئی، اور جب وہ دلی میں سلطان کے روبرو پیش کی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حرم سلطانی بننے کو تیار ہیں، تو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا،
کہ جب کہ ان کا بزدل شوہر معاف کرنا میں انہی کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ انہیں چھوڑ کر فرار ہو گئی اور انہوں نے راجپوتی آن کو بٹا لگا دیا تھا تو ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ بادشاہ بیگم بننے کو تیار ہیں۔ اب میں دریافت کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا یہ غلط کہا تھا؟ اس پر کرن رائے نے کہا، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا تو ایک راجپوتنی ہوتے ہوئے اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ستی ہو جاتی، اور آپ کا یہ فرض نہیں تھا کہ میدان جنگ سے بھاگنے کے بجائے لڑ کر ماری جاتی۔ ایک عورت سے تو آپ یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ راجپوتنی تھی، اپنی آن شان کو قائم رکھتی، لیکن آپ مرد تھے اور راجپوت، آپ کا کچھ فرض نہیں تھا۔ کرن رائے نے کہا، خیر اس ذکر کو چھوڑیے۔ اس پر منصور نے کہا، آپ نے ہی طول دیا، ورنہ میں تو بہت اختصار کے ساتھ آپ تک غرض بھی کر چکا ہوں۔ بہتر ہے، اب کہیے۔ اب منصور نے کہا، رانی کولا دیوی نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ کو کسی وقت بھی ان سے شمع برابر بھی محبت تھی تو محبت کا ذکر نہ کیجیے، اب مجھے اس سے نفرت ہے۔ اب کا ذکر نہیں، وہ اس زمانے کا حوالہ دیتی ہیں جب وہ آپ کے رنواس میں تھیں، رانی کہلاتی تھیں، آپ کی دھرم پتنی بھی بنی ہوئی تھیں۔ میں ان باتوں کو بھولا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسی باتوں کو بھول جانا ہی چاہیے، اور خصوصاً یہ خیال کر کے کہ رانی کولا دیوی نے جو کچھ بھی کیا وہ مجبوری کی حالت میں کیا تھا، لیکن انہیں اب تک آپ کا خیال ضرور ہے، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سلطان المعظم حضرت علاؤ الدین خلجی سے آپ کی حکومت کی واپسی کی استدعا کی ہے اور سلطان نے منظور کر لیا ہے۔ کرن رائے نے کہا، جب تو ضرور اسے میرا خیال ہے اور میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن مہارانی نے اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے۔ یہ تمام باتیں اس مراسلے سے معلوم ہوئی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا ان کے بھائی کے نام آیا ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کرن رائے نے پوچھا۔ شرط معمولی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ آپ دیول دیوی کو ان کے پاس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی کرن رائے کی جیسے بچھو نے ڈنک مارا اور اس نے پیچو تاپ کھا کر کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی تہ میں یہی بات ہوگی، معاف کریں، میں اس فریب میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیکن مسلمان کبھی فریب نہیں دیا کرتے، آپ رانی صاحبہ کی یہ تحریر ملاحظہ کریں۔ منصور نے ایک مراسلہ پیش کیا، کرن رائے نے لے کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا، سوامی، کبھی آپ کو میں ہی کہا کرتی تھی، تقدیر نے ہم دونوں کو جدا کر دیا، میں اپنی حالت میں خوش ہوں، لیکن جب یہ سنتی ہوں کہ آپ جلاوطنی کی حالت میں مصائب برداشت کر رہے ہیں تو دل کو بڑا بھاری صدمہ ہوتا ہے۔ میں نے ذل الہی اعلیٰ حضرت سلطان المعظم سے سفارش کی اور وہ آپ کا ملک، آپ کی سلطنت، آپ کے تخت و تاج آپ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، لیکن میں اس سلے میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے دیول دیوی کے ساتھ کس قدر محبت ہے، اگرچہ اس سے جدا ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں اور اب وہ ماشاء اللہ جوان ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کل ہی اس سے بچھڑی ہوں۔ چونکہ میں اس کی جدائی میں سخت بے چین ہوں، اس لیے آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں یہ اطمینان دلاتی ہوں کہ وہ اپنے دہرن پر رہے گی اور اس کی شادی آپ کے ہی مشورے سے کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے حامل رقہ حضا کے حوالے کر دیں۔ آپ کی داسی کولا دیوی۔ راجہ اس تحریر کو پڑھ کر نہایت درجے برا فروختہ ہوا تھا، اور پھر اس نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میری زندگی کے آخری سانس تک ناممکن ہے۔ منصور نے کہا، فیصلہ کرنے میں عجلت نہ کریں، ہم کل پھر حاضر ہو جائیں گے، آپ رات کو اطمینان سے سوچ لیں، اپنے مشیروں سے مشورہ کر لیں اور پھر جواب دے دیجئے۔ اس پر کرن رائے نے حامی بھر لی، اچھا تم کل آنا۔ سفیر اٹھ کر چلے گئے اور مشیر بھی رخصت ہو گئے، کرن رائے بھی چلا گیا، نرملا بھی چپکے سے باہر نکل آئی تھی۔ دن چھپنے کے بعد نرملا دیول دیوی کے پاس آئی اور اس نے وہ تمام گفتگو سنا دی جو منصور اور راجہ کرن رائے کے درمیان ہوئی تھی۔ جب دیول دیوی نے یہ سنا کہ رانی کولا دیوی نے اسے بلایا ہے تو وہ بے چین ہو گئی۔ نرملا نے اس کی بے چینی دیکھ لی، اس نے کہا، راجکماری، تم بھی شاید رانی کولا دیوی کو ابھی تک نہیں بھولی ہو۔ دیول دیوی کے حسین چہرے پر رنج و غم کے بادل چھا گئے۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، نہ بھولی ہوں اور نہ ہی بھول سکتی ہوں،
تب تو تم ان کے پاس جانا چاہتی ہوگی؟ ہاں، اگر جا سکوں تو۔ اور مہاراج کو چھوڑ جاؤ گی؟ اگر چھوڑ سکتی تو اب تک کب کی چھوڑ گئی ہوتی۔ میرے پیروں میں پتا جی کے پریم نے تو بیڑیاں ڈال رکھی ہیں نرملا۔ لیکن اگر شہزادہ تمہیں لے کر جائیں؟ وہ کیوں لے جانے لگے؟ میرا خیال ہے وہ تمہیں ضرور لے جائیں گے۔ یہ ناممکن ہے نرملا۔ ناممکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھول کر بھی دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ لی۔ اگر کسی طرح منصور سے مل سکتی تو معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہیں۔ دیول دیوی نے حیرت سے نرملا کو دیکھ کر کہا، کیا تو منصور سے ملنا چاہتی ہے؟ ہاں، لیکن کس لیے؟ شہزادے کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ اس پر دیول دیوی نے متجسس نگاہیں نرملا پر ڈال کر کہا، مجھے دھوکہ نہ دو نرملا۔ میں اور حضور کو دھوکہ دوں؟ محبت میں اکثر ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ نرملا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے کہا، محبت میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، مگر کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے؟ نرملا نے پوچھا۔ راز چھپانے کے لیے۔ مگر میرا تو کوئی راز ہی نہیں ہے۔ دیول دیوی نے کہا، تو غلط کہہ رہی ہے۔ تیری زبان انکار کر رہی ہے، مگر آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تو مکر کر رہی ہے۔ چونکہ زبان پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے جھوٹ بول سکتا ہے، مگر آنکھوں پر اختیار نہیں ہوتا اور وہ صحیح ترجمانی کر دیتی ہیں۔ سچ ہے راجکماری۔ مجھ سے نہ شرماؤ نرملا، میں نے تمہیں رازدار بنا لیا ہے، تم بھی مجھے اپنا رازدار بنا لو۔ نرملا نے شرماتے ہوئے کہا، خیال صحیح ہے راجکماری۔ دیول دیوی نے کہا، یوں نہیں، صاف صاف کہو۔ مجھے منصور سے پریم ہو گیا ہے۔ وہ بڑا ہی بہادر اور بڑا ہی نڈر آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دیول دیوی نے مسکرا کر کہا، اور اسی لیے تو اس سے ملنا چاہتی ہے؟ نرملا نے شرمیلی نگاہوں سے راجکماری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، مگر کیسے تجھے موقع مل سکتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو موقع میں خود نکال لوں گی، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس پر نرملا نے کہا، میں ساری بات اپنے اوپر لے لوں گی۔ اچھا تو اس سے مل کر پوچھنا۔ ضرور پوچھوں گی راجکماری۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پریم کیا بلا ہے، مگر جب سے منصور کو دیکھا ہے دل میں کچھ عجیب قسم کی خلش پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی تو پریم کی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ کچھ دیر اور گفتگو کرنے کے بعد نرملا چلی گئی۔ رات کو راجکماری سو گئی۔ اس نے بڑے بڑے حسین خواب دیکھے۔ صبح بیدار ہو کر غسل کیا، پوجا کی اور خیمے میں آ بیٹھی۔ اس کے آتے ہی نرملا بھی آ گئی۔ اس نے آج نہایت نفیس پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور شباب کے آغوش میں کھیل رہی تھی۔ اس کا چہرہ گول، رخسار سرخ اور سر کے بال سیاہ ملائم اور لمبے تھے۔ اس پوشاک میں اور بھی حسین معلوم ہونے لگی۔ دیول دیوی نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، خوب سنگار کیا ہے آج تو شباب حسن اور سنگار نے تجھے شعلہ جوالا بنا دیا ہے۔ تو ضرور منصور کو پھانس لے گی۔ نرملا نے مسکرا کر کہا، شکر ہے، مگر آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں راجکماری کہ یہ مسلمان بڑے نٹکھٹ قسم کے ہوتے ہیں، جیسے دل تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ اس کا تجربہ تو خود مجھے بھی ہے، لیکن کوشش کر۔ ضرور کروں گی، اور اس کا پیچھا میں دلی تک نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر دیول دیوی نے مسکرا کر کہا، اس قدر ارادے ہیں آپ کے؟ نرملا بھی ہنستی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی منصور انہی مخصوص آدمیوں کی معیت میں کہ جن کے ساتھ وہ پچھلے دن آیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ وہ فوراً ہی راجا کے روبرو اسی خیمے میں پہنچا دیا گیا کہ جس میں وہ پہلے دن تھا۔ یہاں راجا اور اس کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ منصور نے راجا کو سلام کیا اور ایک طرف سب بیٹھ گئے۔ نوجوان سفیر، ہم نے رات بھر غور و خوض کیا، آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بے غیرتی کو گوارا نہیں کر سکتے کہ دیول دیوی کو دلی سلطان کے پاس بھیج دیں۔ منصور نے کہا، مگر سوچ لیجئے اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوچ لیا ہے، میں چتوڑ گڑھ کے راجا کی طرح غیور ہوں۔
درست ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ مہاراجا چتوڑ گڑھ جب قید ہو کر اعلیٰ حضرت کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے معافی مانگی تو زیر چشم سلطان نے انہیں ان کا ملک واپس کر دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگ سکتا، قوت بازو سے اپنا ملک واپس لوں گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر رانی پدمنی اور علاؤ الدین کا بھی کچھ حال بیان کر دیں، کیونکہ بعض ناواقف اور تاریخی حقائق سے ناآشنا لوگ سلطان علاؤ الدین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے رانی پدمنی کو حاصل کرنے کی لا حاصل سعی کی تھی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ 703 ہجری میں سلطان علاؤ الدین نے میواڑ پر اس لیے فوج کشی کی کہ ایک زمانے میں چتوڑ گڑھ کے راجا نے نمرود کی طرح سرکشی بھی کی تھی۔ چتوڑ گڑھ کا قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن اولو العزم سلطان نے صرف 6 ماہ میں ہی اس مضبوط اور مستحکم قلعے کو فتح کر لیا اور راجا کو قید کر کے لے آئے تھے۔ مستند اور معتبر تاریخوں میں صرف اتنا ہی واقعہ مرقوم ہے، لیکن بعض ایسے مورخوں نے جو جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے زمین اور آسمان کے قلابے ملایا کرتے ہیں، ایک جھوٹی داستان گڑھ لی جو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ راجا کی بیٹی یا بیوی، بعض غیر مسلح مورخ اسے بیٹی بتاتے ہیں اور بعض بیوی، وہ نہایت حسین و جمیل تھی، ایسی کہ اس کی نظیر چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ راجا کے ساتھ بہت سے اور راجپوت بھی قید ہو کر آئے تھے۔ ان میں سے کسی نے سلطان کے گوشے گزار پدمنی کا ذکر کر دیا۔ سلطان اس کے بے پناہ حسن کی تعریف سنتے ہی ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی اور راجا سے کہا کہ اگر وہ خلاصی چاہتا ہے تو پدمنی کو ان کے حوالے کر دی، اسے اس صلے میں نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ اس کا تاج و تخت اور ملک و حکومت بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ راجا رضامند ہو گیا اور اس نے پدمنی کو لکھا کہ وہ آ جائے۔ تب یہ خبر چتوڑ گڑھ میں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص کہنے لگا کہ راجا بڑا ہی بے غیرت ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے پاس زہر بھری مٹھائی بھیج دو تاکہ وہ کھا کر مر جائے، اور بعض نے کہا کہ کوئی جیالا آدمی جا کر اس کا کام ہی تمام کر دے۔ لیکن اس کی بیٹی نے، جو شاید پدمنی ہی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ عقل و سمجھ سے کام لو۔ چنانچہ اس نے مشہور کرا دیا کہ پدمنی حزب الطلب آ رہی ہے۔ 700 راجپوت پدمنی کا ڈولہ لے کر چلے اور دہلی پہنچ گئے۔ سلطان کو بھی اس کے آنے کی اطلاع ہوئی اور وہ نہایت خوش ہوئے۔ پدمنی کی سواری کو دیکھتے ہی اہل دلی نے غل مچایا کہ پدمنی آ گئی، پدمنی آ گئی۔ اور پھر رات کے وقت پدمنی کی سواری دلی میں داخل ہوئی اور جس قلعے میں راجا قید تھا وہاں پہنچی۔ قلعے میں پہنچتے ہی سورمار راجپوت محافظوں پر ٹوٹ پڑے اور جس ڈولی میں پدمنی بتائی جاتی تھی اس میں بھی راجپوت ہی سوار تھے۔ وہ بھی تلواریں لے کر کود پڑے اور جنگ شروع ہو گئی۔ غرض راجپوت لڑتے بھیڑتے راجا کو نکال کر لے گئے اور سلطان کف افسوس ملتے رہ گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک کتاب میں اس سے بھی زیادہ دیکھا، جو یہ تھا کہ واقعی رانی پدمنی آ گئی تھی اور اس نے راجا کو تو قید سے چھڑا کر روانہ کر دیا اور خود سلطان کے پاس رہ گئی اور اس سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ عقد کے روز کھیل تماشے شروع ہوئے۔ پدمنی نے اپنے ہاتھ سے سلطان کے لیے ایک لباس تیار کیا تھا، وہ انہیں پہنا دیا اور دھوپ میں بالاخانے پر دونوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ جو لباس سلطان کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ ایسے مصالح کا تھا کہ جس پر آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ چنانچہ سلطان کے لباس میں آگ لگ گئی اور وہ جل گئے۔ مسلمانوں نے پدمنی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب راجا قید سے بھاگ آیا تو سلطان علاؤ الدین نے لشکر لے کر ان کا تعاقب کیا اور آخر میدان جنگ میں ہی اسے مار ڈالا اور پدمنی راجا کے مرنے کی خبر سن کر ستی ہو گئی۔ مگر تاریخ فیروز شاہی میں، جو اس زمانے کی مستند تاریخ ہے، اس میں اس واقعے کا بالکل ہی ذکر نہیں ہے، حالانکہ کولا دیوی اور دیول دیوی کا قصہ اس میں اسی طرح مرقوم ہے کہ جس طرح ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معتبر تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک مورخ نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ داستان فرضی اور قطعی شاعرانہ ہے۔ اب ہم اس واقعے پر ناقدانہ نظر ڈال کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اول تو یہ کہ کوئی شخص جو حکمران رہ چکا ہو وہ کسی حالت میں بھی اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیٹی یا بیوی کو ایک غیر مذہب اور غیر قوم شخص کے حوالے کر دے۔ چہ جائے کہ راجپوت جو بات کے دھنی اور آن کے پورے ہوتے ہیں، راجا چتوڑ گڑھ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، وہ مر جاتا لیکن اس بات کو کبھی گوارا نہ کرتا
دوسرے، اگر حقیقت میں پدمنی کوئی حسین و جمیل عورت تھی تو اس کا حال سلطان کو پہلے سے ہی ضرور معلوم ہوتا، یا جس وقت چتوڑ گڑھ فتح ہوا تھا اس وقت پتہ چل جاتا، اور سلطان نے جب راجا کو قید کیا تھا تب پدمنی کو بھی قید کر لاتا، اور یہ بات اس وقت بھی مشکل نہ تھی۔ تیسرے، لوگوں کا یہ کہنا کہ راجہ بے غیرت ہو گیا، اسے زہر آلود وہ مٹھائی کھلا کر ہلاک کر دیا جائے، یا کوئی جیالہ راجپوت اس کا کام تمام کر دے، ایسی موزیکا خیز بات ہے کہ جو کسی طرح بھی قابل یقین نہیں، اس لیے کہ چتوڑ گڑھ دلی سے سینکڑوں میل دور تھا، مٹھائی کیسے وہاں تک پہنچتی؟ اگر پہنچ بھی جاتی تو راجہ جو قلعے میں قید تھا وہاں تک کیسے پہنچائی جاتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت تک نہ تھی۔ چوتھے، راویوں میں یہ اختلاف ہے کہ کوئی اسے یعنی پدمنی کو راجہ کی بیوی بتاتا ہے اور کوئی بیٹی۔ وثوق کے ساتھ کسی نے نہیں لکھا کہ دراصل وہ بیوی تھی یا بیٹی۔ پانچویں، یہ کہ 700 راجپوتوں کا دلی میں آ کر قلعے میں چلے جانا اور لڑ کر راجہ کو رہائی دلا کر بھاگ جانا قابل یقین نہیں، اس لیے کہ دلی کے قلعے میں ہر وقت 40-50 ہزار سے کم اسلامی لشکر نہ رہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 700 راجپوتوں کا مقابلہ اتنا بڑا لشکر نہ کر سکتا؟ اگر ذرا بھی یہ لشکر حرکت میں آ جاتا تو ایک راجپوت بھی زندہ بچ کر نہ جا سکتا تھا۔ اور چھٹے، یہ کہ مسلمان ایسے بے وقوف نہ تھے جو راجپوتوں کی چال کو نہ سمجھ لیتے اور پدمنی کو پہلے راجہ سے ملنے کی اجازت دے دیتے۔ اگر وہ دلی میں آتی تو سب سے پہلے سلطان کے حضور میں پیش ہوتی۔ ساتویں، پدمنی کا ایسا لباس تیار کرانا جو آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے جل اٹھے، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسا لباس نہیں بنایا گیا، اور نہ اس وقت جب کہ سائنس کا عروج حد کمال کو پہنچا ہوا ہے اب تک ایسا لباس تیار ہو سکا۔ آٹھویں، کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ سلطان نے چتوڑ گڑھ پر دوبارہ لشکر کشی کی تھی۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ پدمنی کی کہانی من گھڑت ہے اور کسی شاعر نے فرصت میں بیٹھ کر گھڑی ہے، اور یہ جھوٹ مسلم بادشاہ کو بدنام کرنے اور ہندو مسلمانوں میں نفرت کی خلیج وسیع کرنے کے لیے تراشا گیا ہے، ورنہ اصل کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ داستان صدیوں کے بعد گھڑی گئی ہے۔ منصور نے کہا، بھیک مہاراجہ چتوڑ گڑھ نے کبھی نہیں مانگی تھی۔ کرن رائے نے کہا، میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح چتوڑ گڑھ کا راجہ قید ہو گیا تھا، اور خیر اس ذکر کو جانے دیجیے، میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی اہانت ہے، میں دیول دیوی کو دلی بھیجنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں۔ تو گویا یہ آپ کا آخری جواب ہے؟ جی ہاں، منصور نے اٹھتے ہوئے کہا، تب پھر مجبوری ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ کرن رائے نے اپنے مشیروں سے کہا، اب جنگ ہونا لازمی ہے، اپنے بہادروں کو تیاری کا حکم دے دو۔ چنانچہ تمام مشیر سلام کر کے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ جن دنوں گجرات کا حاکم الغ خان دیول دیوی کو حاصل کرنے اور ملک کافور دیو گڑھ پر حملہ آور ہونے میں مصروف تھا، انہی دنوں علاؤدین خلجی خود ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور سوانہ نام کے قلعے میں حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ قلعہ دہلی کے جنوب میں واقع تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کی فصیل بڑی مضبوط اور مستحکم تھی اور اس کے اندر مال و دولت کے انبار بھی لگے ہوئے تھے۔ سوانہ پہنچ کر علاؤدین خلجی نے چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا اور اہل قلعہ کی زندگی اس نے اجیرن کر دی۔ بڑی تیزی اور بڑی شدت کے ساتھ اس نے حملے شروع کر دیے تھے۔ باہر سے نہ کوئی سوانہ والوں کے لیے مدد پہنچتی اور نہ ہی قلعے کے اندر سے کسی کو نکلنے دیتا، نہ ضرورت کی کوئی شے اندر جانے دیتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سوانہ کا راجہ سنیل دیو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب علاؤدین کے حملوں میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور فرما برداری اختیار کرنے کے سوا نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، تو اس نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنا سونے کا ایک بت بنایا، اس کے گلے میں ایک سنہری رسی ڈال کر یہ بت اس نے علاؤدین کے پاس بھیج دیا۔ اس سے اس کی مراد اپنی عاجزی کا اظہار تھا۔ اس بت کے ساتھ سنیل دیو نے 100 ہاتھی اور دوسری بہت سی نادر اور گراں قدر اشیاء بھی روانہ کر دی تھیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، مطیع اور فرما بردار رہنا قبول کیا۔ علاؤدین خلجی نے خوش مزاجی کے طور پر اس بت کو تو قبول کر لیا اور راجہ کو کہلا بھیجا کہ
جب تک تم خود حاضر نہ ہوگی کوئی بات نہ مانی جائے گی۔ سنیل دیو یہ جواب سن کر مجبوراً قلعے سے باہر نکلا اور علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح قلعے پر علاؤدین کا قبضہ ہو گیا۔ کہتے ہیں قلعے کے تمام اشیاء یہاں تک کہ سویاں اور چاقو تک ضبط کر لیے گئے تھے۔ اس ضبط شدہ سامان میں سے جو اشیاء قیمتی تھیں انہیں سلطنت کے لیے رکھ لیا گیا، باقی اشیاء کو علاؤدین نے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا تھا۔ سوانح کے قلعے کو علاؤدین خلجی نے اپنے عمرہ اور سالاروں میں جاگیر کے طور پر تقسیم کر دیا، تاہم خالی قلعے کا انتظام سنیل دیو کے ذمے رہنے دیا گیا۔ انہی دنوں ایک عجیب و غریب واقعہ بھی دہلی میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں جالور کے راجہ کانیر دیو نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز جالور کا راجہ کانیر دیو علاؤدین سے ملنے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بادشاہ نے کانیر دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ہندوستان میں کسی راجہ میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں رہی کہ وہ میرے لشکر کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اس موقع پر کانیر دیو علاؤدین خلجی کا یہ جملہ سن کر کہنے لگا، اگر میں آپ سے مقابلہ کروں اور فتح حاصل نہ کروں تو پھر میں زندہ رہنا پسند نہ کروں گا۔ علاؤدین کو راجہ کانیر دیو کی یہ بات بہت بری لگی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا، راجہ نے کچھ نہ کہا، تاہم یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی کہ کانیر دیو کا قلعہ جالور فتح ضرور کرے گا۔ اس کے بعد علاؤدین خلجی نے بڑی عزت کے ساتھ جالور کے راجہ کو رخصت کر کے اپنے قلعے جالور کی طرف جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی اسے 2-3 ماہ کی مہلت بھی دے دی تاکہ جو جملہ اس نے کہا ہے اس کی روشنی میں واپس جا کر اپنے علاقے اور قلعے میں جا کر جنگی تیاری کر لے۔ اس کے بعد علاؤدین خلجی نے کانیر کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ علاؤدین خلجی نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ اس کی ایک لونڈی تھی کہ نام جس کا گل بہشت تھا، اس کے بیٹے کا نام شاہین تھا۔ اس نے راجہ کانیر دیو پر حملہ آور ہونے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اس کا کماندار کسی سالار کو نہیں بنایا، بلکہ اس کا کماندار اپنی لونڈی گل بہشت کو بنا کر راجہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کے بیٹے شاہین کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ گل بہشت لشکر لے کر راجہ کے قلعے جالور پہنچی۔ قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا، انتہائی جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ راجہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور قلعے سے باہر راجہ کے لشکر کو شکست دی۔ راجہ محصور ہو گیا۔ اب لونڈی گل بہشت نے بڑی شدت کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے راجہ کانیر دیو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ راجہ کا قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ بدقسمتی سے گل بہشت بیمار ہوئی اور چند روز بعد اس بیماری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ گل بہشت کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہین نے اپنی ماں کی جگہ سنبھالی اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانیر دیو کے قلعے پر حملہ آور ہوتے ہوئے کانیر دیو کا جینا حرام کر دیا۔ علاؤدین خلجی کو جب گل بہشت کے مر جانے کی خبر ملی تب اس نے اپنے ایک سالار کمال الدین کو لشکر کی کمانداری سنبھالنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اپنی ماں کے بعد گو شاہین لشکر کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اسے کمانداری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس بنا پر کمال الدین وہاں پہنچا۔ کمال الدین علاؤدین خلجی کے عمدہ منجھے ہوئے اور تجربے کار سالاروں میں سے ایک تھا۔ وہ اس انداز سے کانیر دیو پر حملہ آور ہوا کہ قلعے کو اس نے فتح کر لیا اور کانیر دیو مع اس کے ہمراہیوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو اس نے قتل کر دیا۔ قلعے کی فتح کے بعد سب سے پہلے کمال الدین نے فتح کی خبر علاؤدین کو بھجوائی اور قلعے سے جس قدر مال و اسباب ملا تھا وہ بھی دہلی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ کانیر دیو پر فتح حاصل کرنے کے بعد علاؤدین خلجی نے مشہور و معروف اور مضبوط و مستحکم قلعے ورنگل کی طرف توجہ دی۔ علاؤدین خلجی نے اس سے پہلے بھی ایک لشکر اس قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں منگولوں کا ایک لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا تھا، جس کی بنا پر علاؤدین خلجی کو اپنے لشکریوں کو واپس بلا کر منگولوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس بنا پر ورنگل نام کا یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ اب علاؤدین نے پھر اس قلعے کو فتح کرنے کا تہیہ کر لیا اور ملک کافور کو ایک لشکر دے کر اس نے قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت علاؤدین خلجی نے یہ نصیحت کی تھی کہ ورنگل کا راجہ دولت و مال اور ہاتھی نظر کر کے اور سالہ سال اگر خراج ادا کرنے کا عہد کر لے تو اسے منظور کر لینا اور معاملے کو آگے نہ بڑھانا، اس کے بعد تلنگانہ کو فتح کر کے لوٹانا۔ اس طرح علاؤدین خلجی نے اس لشکر کو روانہ کر دیا
اور لشکر کے 2 سالار مقرر کیے، ایک ملک کافور اور دوسرا خواجہ حاجی۔ یہ لشکر منزل پر منزل مارتا ہوا پہلے دیو گڑھ پہنچا۔ دیو گڑھ کا راجہ رامدیو علاؤدین خلجی کا خراج گزار اور ماتحت تھا۔ اس نے شاندار طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کا استقبال کیا، بہت سے تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ دیو گڑھ میں سستانے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کو لے کر پھر پیش قدمی کرنے لگے۔ کچھ دیر تک راجہ رامدیو، اس کا بیٹا اور عمائدین بھی ان کے ساتھ ساتھ گئے تھے، اور ساتھ ہی راجہ رامدیو نے مسلمانوں کے لشکر کو سہولتیں پہنچانے کے لیے اپنی مملکت کے پنساریوں اور دیگر تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ضرورت کی تمام اشیاء کم نرخوں پر مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ فروخت کریں۔ یہاں تک کہ ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تلنگانہ کے سرحدی علاقے کے اندر پہنچے۔ یہاں مختلف جگہوں پر حملہ آور ہو کر ملک کافور نے تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا۔ ایسا کر کے اس نے ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا تاکہ اطاعت پر مجبور ہو جائیں۔ جب آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں، تب چھوٹے چھوٹے سارے راجہ ورنگل کے راجہ لدر دیو کے پاس چلے گئے۔ اس طرح آس پاس کے علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ ورنگل جا پہنچے۔ ورنگل کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے اس کی فصیل بنی ہوئی تھی۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد آنے جانے کے تمام راستے محدود کر دیے تھے، اور قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے پر کمر باندھی۔ روزانہ ہزاروں جنگجو قلعے سے نکل کر مسلمانوں سے معرکہ آرائی کرتے اور اپنا نقصان کرا کر قلعے کے اندر واپس چلے جاتے، اور ان تمام کوششوں کے باوجود قلعے کا لشکر زیادہ دیر تک شہر کی حفاظت نہ کر سکا۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے ورنگل شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب ورنگل کا لشکر قلعے کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ قلعے کے بیرونی حصے پر علاؤدین کے لشکر کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے ورنگل کا لاجہ لدر دیو بڑا بدحواس ہوا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب بیکار ہے، اور اگر وہ مقابلہ کرے گا تو وہ خود بھی مارا جائے گا اور اپنے لواحقین کی موت کا بھی باعث بنے گا۔ لہٰذا اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اطاعت گزاری کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجہ لدر دیو اپنے لواحقین اور عمرہ کے ساتھ ملک کافور اور خواجہ حاجی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے 300 ہاتھی، 7000 گھوڑے اور بے حد دولت اور زر و جواہرات پیش کیے، اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس طرح ورنگل بھی علاؤدین کے ہاتھوں فتح ہوا، اور فتح کی یہ خبر دہلی میں جب علاؤدین خلجی کے پاس پہنچی تو اس نے اس فتح کا جشن منانے کا حکم دیا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔